اور اس باوقار اور خوبصورت محفل کے مہمانان گرامی، ذی وقار علماء کرام، ذی احتشام مشائخ اعظام اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آج پہلی بار لودھرا کی سرزمین پر استقبال ربیع الاول کی تقریب میں حاضری کی سعادت میسر آئی، اور یقین جانیے روح کی بالیدگی کا سامان بھی ہے اور ذوق کی تازگی کا سامان بھی ہے، اور ہمارے عقیدے کے تحفظ اور فروغ کی ضمانت بھی ہے کہ الحمدللہ یہ خوبصورت اجتماع یہ بتا رہا ہے کہ جو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے ہیں وہ باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں اپنی غلامی کے اقرار کے لیے محفلیں سجا کر الحمدللہ اس پرفتن دور میں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہر حال میں آقا کریم کی محبت کا چراغ جلائے رکھیں گے، بے شک حالات بظاہر دگرگوں دکھائی دیتے ہوں، مسلمان انحطاط پذیر نظر آتے ہوں، اخلاقیات کا جنازہ نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ سرکار کی محبت کی شمع ہمیں صراط مستقیم دکھاتی رہے گی اور منزل مراد تک پہنچاتی رہے گی۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا شان عطا فرمائی، کیا مقام دیا، یہ تو شان دینے والا جانے اور لینے والا جانے، ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے کہ اس پر لب کشائی کر سکے، لیکن ہمیں یہ اعزاز ضرور حاصل ہے کہ ہم نکتہ چینی کرنے والے نہیں، باتیں بنانے والے نہیں، اعتراض کرنے والے نہیں، اگر مگر کرنے والے نہیں، بلکہ جبین نیاز کو جھکانے والے، سر تسلیم کو خم کرنے والے ہیں۔ مولا ہمیں نہیں پتا تو نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی، ہم جانتے تو نہیں لیکن مانتے تو ہیں، جو بھی شان تو نے عطا فرمائی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، میں اس کی روشنی میں چند گزارشات، کیونکہ میں جانتا ہوں مقررین اور خطباء کے لیے کسی دوسرے کی تقریر سننا یہ بھی ایک بڑی آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرات مکرم، اگر آپ غور کریں تو اس آیت کا انداز ذرا مختلف ہے۔ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی پہ بسنے والے اور ان کی شاعری سے ذرا تھوڑا سا مس رکھنے والے نفی اسباب کی ترتیب سے بے خبر اور بے نیاز تو نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی انداز ہے جس کے حوالے سے حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اپنی شاعری کے ذریعے ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ نفی اسباب، یہ کلمے کی تلمیح ہے، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، پہلے انکار پھر اقرار، الا اللہ، پہلے نفی پھر اسبات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ انداز حصر قائم کرتا ہے اور ما سوى المذکور کی نفی ہوتی ہے، لیکن عوام کے پلے کچھ نہیں پڑا کہ کیا ہوتا ہے۔ چلیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر یوں کہا جاتا کہ اللہ ہمارا معبود ہے تو یہ بات درست تھی، صحیح تھی، اس میں کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو پھر یوں کہنے کی بجائے کہ اللہ ہمارا معبود، یہ بات کو گھما کر کیوں کہا گیا کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ؟ حضرات مکرم، اگر یوں کہا جاتا اللہ ہمارا معبود تو لوگ چور دروازے تلاش کر سکتے تھے، اپنے لیے راہ فرار ڈھونڈ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا، ہم مانتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے، اس کے معبود ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، اور بھی ہے اور اللہ بھی ہے۔
لیکن جب کہلوایا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، تو اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی ہو گئی۔ اب اگر اللہ کے سوا کسی کو کوئی معبود مانے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کلمے کا منکر قرار پائے گا۔ تو یہاں پر اللہ کے سوا ہر معبود کا انکار ہو گیا۔ یہی اس انداز بیان کا فائدہ، یہی انداز رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں اختیار فرمایا۔ وما ارسلنا کا پہلے انکار ہو گیا، پہلے نفی ہو گئی، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں الا رحمت للعالمین، مگر العالمین کے لیے رحمت بنا۔ یہ اقرار ہو گیا، یہ اثبات ہو گیا۔ فائدہ کیا ہوا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ میرا محبوب بس رحمت ہے اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایک صاحب نے بڑا سپرفیشل سا، بڑا سطحی سا اعتراض کیا، کہنے لگے جناب آپ کمال کرتے، آپ قرآن کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آقا کریم رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، وہ کسی کے باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، معلم بھی ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، یہ بات کیسے بنے گی؟ میں نے کہا بات تو بالکل واضح ہے، رب کائنات نے گویا یہ اعلان فرمایا کہ اے میرے بندو، بے شک میرا محبوب کسی کا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، لیکن یاد رکھو اگر وہ باپ ہے تب بھی رحمت ہے اور بیٹا ہے تب بھی رحمت ہے، اگر وہ استاد ہے تب بھی رحمت ہے، پڑوسی اور ہمسایہ ہے تب بھی رحمت ہے، ہر حال میں میرا محبوب بس رحمت ہے اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے، ایک صاحب نے بڑا ٹیکنیکل اعتراض کیا، کہنے لگے کہ جناب ایک اور آیت بھی ہے قرآن کی، وما محمد الا رسول۔ اب یہاں بھی وہی نفی اثبات کا انداز ہے، یہاں بھی حصر قائم ہو رہا ہے، یہاں بھی ماسب المذکور کی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب کچھ نہیں سوائے رسول کے۔ اب ایک آیت کہتی ہے کہ وہ رسول کے سوا اور کچھ نہیں، اور دوسری آیت کہتی ہے وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب بتائیے کس آیت کو مانے؟ اور بات صرف یہ نہیں ہے کہ کس آیت کو مانے، بات یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، اگر یہ کسی بشر کا، انسان کا کلام ہوتا، تو انسان تو ایک بات کہتا ہے پھر اس کے خلاف کچھ اور کہہ بیٹھتا ہے۔ اور آج کل آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے، ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں چل رہی ہیں، وہ سیاسی لیڈرز جو ہیں ان کا ایک بیان دکھایا جاتا ہے، ایک کلپ چلائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے خلاف دوسری کلپ چلائی جاتی ہے، پہلے یہ کہا تھا اب یوں کہہ دیا، پہلے یہ ان کا بیان تھا اب یہ بیان آ گیا، اور پھر وہ جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، وضاحتیں دیتے رہتے ہیں، جی وہ ماحول یہ تھا، وہ حالات یہ تھے، وہ ضرورت یہ تھی، اور اس طرح یہ بیان دیا تھا، اب حالات بدل گئے اس لیے یہ کہنا پڑا۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ایک آیت میں کچھ کہا جاتا، دوسری آیت اس کے خلاف ہوتی، لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس میں کہیں کنٹراڈکشن نہیں ہوگی، تضاد نہیں ہوگا، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرائے گی نہیں، اختلاف نہیں ہوگا۔ اب یہ تو قرآن کی صداقت کے ثبوت کے لیے رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا، لیکن ورنہ اب کیا کریں؟ ایک آیت کہتی ہے وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، دوسری آیت کہتی ہے وہ رسول کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب یہاں تو تضاد اور ٹکراؤ نظر آتا ہے، معاذ اللہ قرآن کی صداقت داؤ پہ لگتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سوال کیا، میں نے عرض کی کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اس کا جواب تو آیت کریمہ کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے رب کائنات نے جب فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اب نفی اثبات کی وجہ سے ہم نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر، لیکن اگر اس کو ایک سمپل سٹیٹمنٹ کی صورت میں، ایک سیدھے سادے بیان کی صورت میں اگر سامنے رکھا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا کریم کو تمام جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، رب کائنات نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو العالمین کے لیے، ساری خدائی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ظاہر ہے آپ اگر الفاظ کی حرمت سے واقف ہوں تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس کو بھیجا جائے اسی کو رسول کہتے ہیں۔ رسول کا مطلب ہی ہے بھیجا ہوا۔ ہم نے خط ارسال کیا، کیا مطلب؟ خط بھیجا۔
تو رسول کہتے ہیں اس ہستی کو جس کو بھیجا جائے. تو یارو اس آیت میں کہا گیا وہ رسول کے سوا کچھ اور نہیں, اس آیت میں کہا گیا وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں. یہ آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے, تضاد نہیں ہے. ارے اس میں تو وضاحت ہے. اللہ نے گویا یہ فرمایا میرا محبوب رسول کے سوا اور کچھ نہیں, اور وضاحت کر دی میرا محبوب فقط رسول نہیں بلکہ رسول رحمت ہے. یہاں تو اس کی وضاحت کی جا رہی ہے, تو اس کو ٹکراؤ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرات مکرم میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ, اب تو ظاہر ہے کہ ان کی وصال کو بھی کوئی تقریباً 38 سال گزر چکے, تو ان کی زیارت کرنے والے لوگ اب معدود چند ہی رہ گئے ہیں. وہ بھی اس آیت پر کلام کرتے تھے اور ان کا اپنا انداز بیان تھا. اب میں اس استدلال کو, اس انداز تفہیم کو وہ ریپروڈیوس تو نہیں کر سکتا, اس انداز کو, ان الفاظ کو میں دوبارہ بیان نہیں کر سکتا, لیکن ان کے جو افتاد طبع اور مدرد خیال ہے اس کے اظہار کے لیے میں اس کو دوبارہ پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یاد رکھیے کہ رحمت کا رشتہ ضرورت سے جڑا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ سادہ سی بات ہے. فرض کیجئے کوئی بچہ جاتا ہے ایگزام دینے کے لیے, امتحان دینے کے لیے, اب پرچہ حل کرنے کے لیے وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو قلم غائب, پتہ چلا کہ اپنا پین بھول آیا. اب اگر اس کو کمرہ امتحان میں کوئی شخص کسی طرح اگر کوئی بہت قیمتی گھڑی تحفتاً پیش کرے تو وہ کہے گا بھائی میں نے اس گھڑی کا اچار ڈالنا ہے, میرا سال ضائع ہو رہا ہے, مجھے گھڑی بڑی نہیں چاہیے, مجھے قلم چاہیے, پین چاہیے, کوئی رائٹنگ سٹف چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شخص صحرا میں بیچارہ پیاس کے ہاتھوں جاں بلب ہے, دنیا سے رخصت ہونے والا ہے, اور آپ اس کے اوپر وہ 5-5 ہزار کے وہ نوٹوں کی ویل کھولنا شروع کر دیں, وہ کہے گا بھائی میں اگر زندہ رہوں گا تو یہ نوٹ استعمال کروں گا, مجھے اس وقت یہ نوٹ درکار نہیں, مجھے 2 گھونٹ پانی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, دل کا مریض ہے, اسے دل کا دورہ پڑا, اب بیچارہ نحیف و نزار, لاتما کمزور, دل کے دورے میں بے سدھ پڑا ہوا ہے. اب دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ بیچارہ کمزور پڑا ہوا ہے, اسے بولا نہیں جا رہا, اٹھا نہیں جا رہا, ہاتھ ہلانا دشوار ہو رہا ہے. وہ کہے یہ تو بیچارہ بڑا کمزور ہے, لاتما ہے, اس کو کوئی طاقتور غذا دینی چاہیے. کیا خیال ہے اگر اس کو سریپائے کھلائے جائے, کوئی نہاری کھلائی جائے, جناب مغز اور نلی کھلائی جائے, تو کیا اس کے لیے یہ رحمت کا انداز ہو؟ اس کی موت کا سامان کر رہے ہیں. اس کو اس وقت یہ طاقتور غذائیں نہیں چاہیے بلکہ وہ اینٹیسیڈ کی ٹیبلٹ چاہیے, وہ لائف سیونگ ڈرگ چاہیے, زندگی بچانے والی وہ گولی چاہیے جو وہ زبان کے نیچے رکھے کہ اس کو اتنی مہلت مل سکے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا سکے, اس کو ہسپتال تک پہنچایا جا سکے, اس کا علاج معالجہ شروع کیا جا سکے, اور اس بہانے شاید اس کے لیے زندگی کا سامان ہو سکے. تو اب ضرورت اس گولی کی ہے, لیکن اگر اس کی بجائے اگر آپ اس کو طاقتور غذائیں کھلانا شروع کر دیں تو اس کے ساتھ کوئی رحمت نہیں. رحمت کا رشتہ ضرورت کے ساتھ جڑا ہے, جس چیز کی ضرورت ہے وہ دی جائے تو تبھی رحمت ہوگی. اب جب رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, تو پھر ماننا پڑے گا کہ تمام جہانوں کی ضرورتیں میرے آقا کریم کے دامن سے وابستہ ہیں. ایک مثال پہلے دی ہوئی ہے, میں اسی کو دوبارہ لے کے چلتا ہوں تاکہ بار بار نئی مثال دے کر وقت کا ضیاع نہ ہو اور سمجھانے میں بھی مشکل نہ ہو. ایک ہارٹ پیشنٹ ہے, اس کو دل کا دورہ پڑا, اب آپ نے اس کو دیکھا, اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے اور اس کو فلاں گولی کی ضرورت ہے, تو آپ اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کر سکتے ہیں, کیا مہربانی کر سکتے ہیں؟ یہ مہربانی تبھی ہوگی جب کو آپ کو اس کی ضرورت کا علم بھی ہو. تو آقا کریم کو اگر رب کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو ماننا پڑے گا میرے آقا کریم تمام جہانوں کی ضرورتوں سے واقف بھی ہیں. اسی مثال کو لے کے چلیے, ہارٹ پیشنٹ ہے, دل کا دورہ پڑا, آپ کو پتا ہے کہ اس کو فلاں گولی چاہیے, اینٹیسیڈ کی ٹیبلٹ چاہیے, لیکن آپ کے پاس وہ گولی ہے ہی نہیں. اب آپ اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کریں گے, کیا رحمت کا سامان کریں گے؟
اگر رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ آقا کریم کو تمام جہانوں کی ضرورتوں کا علم بھی ہے، اور جس جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ آقا کریم کے دامن میں موجود بھی ہے۔ تھوڑا راستہ بناؤ، تھوڑا ہی پاس ہے، راستہ دو۔ دل کے مریض کو دورہ پڑا، اب آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے، آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اور آپ کو علم بھی ہے کہ اس کو فلاں ٹیبلٹ چاہیے، اور وہ گولی آپ کے پاس ہے بھی صحیح، لیکن وہ جو مریض ہے وہ یہاں لودھرا میں ہے اور آپ بیٹھے ہیں چیچو کی ملیاں میں، تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ رحمت کا سامان کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اگر رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرے آقا کریم تمام جہانوں کی ضرورتوں سے واقف بھی ہیں، اور جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب میرے آقا کریم کے دامن میں موجود بھی ہے، اور میرے آقا کریم تمام کائنات سے اتنے قریب بھی ہے کہ ان کی ضرورتیں ان کو فراہم کر سکے، ان کو عطا کر سکے۔ اور بات یہی نہیں ہے، ایک پہلو اور بھی ہے۔ دیکھیے ضرورتیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ، ماحول کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ نے کھانا کھایا، کھانے کی ضرورت ہے، کسی ہوٹل میں کھانا کھایا، اب آپ کو گھر جانا ہے، اب آپ کو سواری کی ضرورت ہے، گھر پہنچے تو آپ کو آرام کرنا ہے تو اب آپ کو بستر کی ضرورت ہے۔ بھئی ضرورتیں تو ہر آن بدلتی رہتی ہیں، تو آقا کریم کو رب کائنات نے تمام جہانوں کے لیے اگر رحمت بنایا ہے تو ایک آن کے لیے، ایک لحظے کے لیے، ایک ساتھ کے لیے، ایک لمحے کے لیے تو نہیں بنایا، مستقل بنایا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ میرے آقا کریم تمام جہانوں کی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی ضرورتوں سے آشنا ہے، اور وہ تمام چیزیں میرے آقا کریم کی دسترس میں ہے، آپ کے دامن میں موجود ہیں، اور آپ تمام کائنات کو وہ چیزیں فراہم کرنے پر قادر بھی ہیں۔ حضرات مکرم، یہ زندہ باد